اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جی علامہ شرف الدین بخاری کی تصنیف لطیف نام حق۔ اس میں ہم ویسے تو آگے جا چکے ہیں، لیکن اس دن ہم سے کچھ چھلانگ لگوائی گئی اور وہ ہم آگے چلے گئے، اور ہمیں بعد میں معین الحق صاحب نے یہ بتایا کہ کیونکہ یہ معین اہل حق بھی ہے نا، کتاب کی شرح جو ہے، تو انہوں نے پھر ہماری مدد کی۔ معین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو معین اہل حق کا مطلب کیا ہوگا؟ اہل حق کے مددگار۔ تو یہ اہل حق کے مددگار بھی ہو گئے۔ اللہ ہمیں اہل حق بنا دے، بولو آمین۔ یعنی بنا دے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اہل باطل ہیں، یہ نہیں سوچنا شروع کر دینا، یعنی اہل حق کے جو راستے پہ ہم چلے ہوئے ہیں اس پہ چلتے چلتے ان جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب صفحہ نمبر 25، ہاں جی، نکنی سے شروع کرنا ہے۔ نکنی عیب گر تو بثوابی کہ درو ہلو، یا ہلا ہوگا یا ہلا، ہلا بولو۔ یہ حلیہ آپ نے سنا ہوگا، حلیہ فلاں نے ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے، تو حلیہ بنتا ہے حلہ پہننے سے، حلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حلہ کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو جبہ شریف نہیں ہوتا، وہ تو قیمتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہ والا، ہم بھی کبھی کبھی حضرت صاحب کا دیے ہوئے وہ پہنتے ہیں، تو وہ پیسے کے لحاظ سے اگر قیمتی نہ ہو تو اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ وہ حضرت صاحب کا عطا کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہر چیز پیسے کے لحاظ سے قیمتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ساتھ کہ درو حلائے بپوشانی، تو عیب نہ نکال اگر تو قیمتی چادر پہنا سکتا ہے تو ان کو قیمتی لباس پہنا۔ بات ہو رہی ہے کہ صرف عیب ہی نہ نکالتا رہے، اصل میں یہ بات ہو رہی ہے فقہی مسائل کی، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر تو ان کو قیمتی چادر نہیں پہنا سکتا، اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکتا، تو اس میں سے عیب نہ نکال، ان کو اور اچھا کر کے پیش کر۔ بات سمجھ آئی؟ لوگ کہتے ہیں نا، اعتراض کرتے رہتے ہیں، ایک ہی شروع کی ایک ہی ہو گیا ہوا ہے اس کی۔ حضرت مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے بہتر فقہی مسائل کو اشعار کے انداز میں بیان کر سکتا ہے تو اسے مجھ پر اعتراض کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ تصنیفی کام کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، معترض بہت ہوتے ہیں، یہ میں ہج کر چھڑا تو یہ جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اعتراض تو آسان ہے، لیکن المعترض قل، بولو نا، بلا جانا، اس کو یاد ہوگا۔ آپ بتاؤ جی، دکار غلط دے، بچ تو آ گئی ہے تھوڑی۔ المعترض قل اعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی مثل ہوتا ہے۔ جیسے اندھا ہوتا ہے نا، اسے نظر جو نہیں آتا تو اعتراض کرتا ہے، اسی طرح اعتراض کرنے والا اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے کام کی تعریف نہیں کر سکتے، میرے بتائے ہوئے یہ مسئلے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اچھے طریقے سے اسے پیش کر، بجائے اس کے کہ میرے اوپر اعتراض کرتا رہتا۔ تو اسپتازی اگرچہ بے تازد لاشائے خر خیشتن نیندازد،
نرازت سوری کہتا ہے کہ عربی نسل گھوڑا اگرچہ بہت تیز دوڑتا ہے، چلو اسب تازی، اسب گھوڑے کو کہتے ہیں، تازی کہتے ہیں خاص قسم کا عربی نسل گھوڑا، اس کے ایک بہت خصوصیات ہوتی ہیں اس میں، اور وہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے۔ ادھر ہمارا جو ایک ہے ادھر کوٹ فتح خان گاؤں ہے، اس کے جو تھے مالک، اس کا نام تھا ملک عطا، وہ اس کے پاس ایک میں نے دیکھا تھا اسب تازی، بہت خوبصورت، یعنی اس اتنے خوبصورت، اس کی آنکھیں ہی صرف مان نہیں تھی، یعنی پورے ضلع میں، باقی ضلعوں کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اس ضلع میں اس جیسا گھوڑا نہیں تھا، انہوں نے ادھر سے باہر سے امپورٹ کیا تھا، بہت ہی خوبصورت۔ تو اسب تازی سے مجھے یاد آیا، اسب تازی اگر بہت دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، مگر کمزور گدھا بھی اپنے آپ کو نہیں گراتا، سمجھ گئے ہو؟ یعنی وہ بھی دوڑتا ہے، یہ نہیں جو تیز دوڑ کے ڈہ پانا ہے چلے ہوں، چلو گھوڑے جیسا نہ صحیح نا، دوڑتا تو وہ بھی ہے، یہ اس پہ اس کو کہہ رہے ہیں، جو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان تصنیفی و تالیفی کام کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے آرام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ صد ہفتاد بیت ودا باب است، لائے کے روزگار اصحاب است، 180 بیت کا مطلب ہے شعر، شعر اس کتاب کے کل 180 شعر اور 10 باب ہیں۔ لائے کے روزگار اصحاب است، اور زمانہ کے دوستوں کے لائق ہیں، یعنی جو اس زمانے میں لوگ جی رہے ہیں نا، ان کے پڑھنے کے اور مطالعے کے لائق ہیں۔ تشریح کتاب کے اشعار کی کل تعداد 183 ہے، انہوں نے 83 کہا ہے۔ جبکہ ہیں کتنی، چلو یہ بعد میں دیکھتے ہیں، افتاد کا تو 180 ہوگا، 180 کا لو، اور اس کتاب کو 10 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں جس قدر بھی فقہی مسائل لکھے گئے ہیں وہ ہر زمانہ کے دوستوں کے مناسب حال ہیں۔ اس تک ہے جی کہ اگے بھی ہے، علیہ سارا پورا پیج ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ موجز و دل پذیر افتاد است، لا جرم و بے نظیر افتاد است، بلکہ یہ جرم نہیں ہے، یہ ہے لا جرم، یقیناً۔ کہتا ہے کہ یہ کتاب مختصر اور پسندیدہ واقع ہوئی ہے، ویسے بھی کوئی چیز مختصر ہو تو وہ پسندیدہ ہوتی ہے، آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے ہر لحاظ سے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ پسندیدگی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم نے منگل والے دن عرس شریف کی مجلس 11 سے 1 بجے تک رکھی، اور جامعہ ریاض الاسلام کے جتنے بھی طلباء ہیں، وہ پروفیسر ہوں یا کسی یونیورسٹی میں جاتے ہوں یا کہیں بھی، ان کو منگل والے دن ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ واہ کیا انداز ہے دعوت دینے کا بھی، کیونکہ ہم جب بندہ کی دعوت دے اور کسی کو سوچ میں ڈال دے
کہ پیر کو واپس جاؤں گا تو پھر منگل کو پھر آؤں گا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. پروفیسر صاحب آسانی سے آ سکو تو آؤ, نہیں تو بیٹا لائیو اگر کہیں کاسٹ ہو رہی ہو تو کیا نام ہے ان کا, امان صاحب لائیو چلائیں گے نا, کیوں جی؟ یہ نہیں کہ اور مشرفیت بنا کے نہیں, یہ یعنی آنا بھی ہے, مجلس سننی بھی ہے, اور لائیو کاسٹ بھی کرو, کیونکہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہے نا آپ. تو آپ کی وجہ سے جتنے لوگ دیکھیں, چاہے وہ ہمارے موبائل پہ چلائیں ماشاء اللہ, ان میں یہ بھی حضرت صاحب شامل ہو جائیں گے. اگر ویسے عرس جو صاحب عرس ہوتا ہے نا, ان کے پاس اس دن آنے کا جو فیض حاصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی سال میں حاصل نہیں ہو سکتا. خصوصی ان کی توجہ ہوتی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. کہیں نہ کہیں آپ کو سب کو بھی ویسے میں نے بتایا ہوا تھا, کلاس کے دوران ہی بتا دیا, کیونکہ جو کلاس سنیں گے وہ بھی ذرا عشق و محبت سے شامل ہوں گے. تو سب کو سارے قیمتی کام, سارے بہت ہی قیمتی وقت اپنا جو ہے وہ 11 سے 1 تو خواہ دینا ہے. اس سے پہلے اگر تشریف لائیں اور مہمانوں کی جگہ بنائیں, ان کے کھانے کی جگہ بنائیں, تو آپ کے اپنے مہمان ہیں, ہمارا تو کوئی ہے کوئی, ہمیں کون جانتا ہے؟ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا اللہ. تو آپ کی مہمان ہیں. جامعہ ریاض الاسلام کی جو مجلس ہوگی اس میں آنے والے مہمان سارے آپ کے ہیں, ہمارے کوئی نہیں. ان کو پروٹوکول دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کو اچھے طریقے سے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا, بغیر قاری صاحب پہ احسان کیے. یہ خوبصورت بات تھی, بہت مجھے ہنسی آ گئی. دیکھ جس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک نظر آ جاتے, لیکن آپ نے زندگی میں بہت کم دیکھ فرمایا ہے, اور کہہ کا تو جو ہم تو ہر وقت لگاتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا, ہائے ہائے جس کی تسکی سے روتے ہوئے یہ ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہیں جی تو حکمراں اپنے عزیزوں کو دعوت دیں, اور ان کو دعوت اس طرح نہیں دیں بھی تسی آوے ہو تو تساں بڑا سی اکرام کرساں, آوے ہو تے مستفیض ہوئے ہو اس دن خاص فیض میں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بری رسم چل گئی ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور اس کی اس طرح جس طرح ولیمے کی, اور لوگ بھی اسی طرح تیار ہو کے آتے ہیں جس طرح ولیمے پہ آئیں. اگوں کہتے اٹھ کے نہ ملو, نہیں جاتے اتنے تو ملا ہی کوئی نہیں تھے. عرس پہ جب بھی آپ نے حاضر ہونا ہے, وہ جس عرس پہ بھی آپ جائیں پوری عقیدت اور عاجزی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس دن یہ نہیں کہ بھئی صاحبزادے اساں ملن نہیں ملے, اساں لنگر کیجا ملا, وہ تو جو مقدر میں ہوگا وہی ملے گا نا, وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا. تو بہرحال یہ آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں, بھئی آپ تشریف لائیں جی, حضرت صاحب کا عرس ہے, فیض ملے گا انشاءاللہ, روحانی فیض, کیونکہ وہ تو کیا بات ہے نا. آگے کہتے ہیں جی کہ یہ کتاب مختصر اور پسندیدہ واقع ہوئی ہے. مختصر سے ادھر چلی گئی تھی بات, یقیناً بے مثال واقع ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو کہیں نہ کہیں یہ ہمیں یہ بھی درس دے رہے ہیں کہ اپنی چیز جو ہے وہ بہترین پیش کر کے اس کی تعریف کرنی بھی جائز ہے. اگر آپ اپنی چیز کی تعریف نہیں کریں گے, اس کی توقیر نہیں کریں گے, تو دوسرا پھر کون کرے گا؟ کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں اپنی عزت سب سے پہلے بندہ خود کرتا ہوتا. ابھی جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں اس بندے کو کس جگہ جانے کی دعوت دے رہا ہوں. اللہ رسول کی طرف جڑ جائے گا, اللہ کے پیاروں کے ساتھ جڑ جائے گا, تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ کے گھر کی صحبت اختیار کر لے گا, تو آپ کو اپنے اوپر فخر ہونا ہو جائے شروع ہو جائے کہ چلو میں اپنی زندگی میں جس کو دعوت دے رہا ہوں اپنے جامعہ میں آنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ رش زیادہ ہو جائے. او رش کیا ہوتا ہے؟ رش تو کنجروں پہ بہت زیادہ آتا ہے. لوگ پیسے بھی لگا کے چلے جاتے ہیں, ان پہ پھینک کے بھی چلے جاتے ہیں, اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اور اللہ کی پکڑ میں بھی آتے ہیں. تو اس کی ویلیو ہے پھر نہیں.
تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی قدر خود بندہ کرتا ہے سب سے پہلے، دوسرے لوگ تب قدر کرتے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قدردان بناؤ، ٹھیک ہے؟ لوگ تو آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی آپ کو اللہ رسول کے لیے استعمال کرتا ہے ہو جاؤ، اس کے علاوہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ امان کہتا ہے ادھر آؤ جی، مجھے یہ ذرا یہ سودا اٹھواؤ، یہ ذرا تقسیم کرنا ہے، فٹافٹ ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ جو چیز آپ سے تقسیم کروانے لگا ہے، اٹھوا رہا ہے، یہ اب اللہ کے بندے کھائیں گے، آپ کیسے شامل مفت میں شامل؟ ہاں؟ باقی اگر کوئی آپ کو اس لیے بلاتا ہے کہ ادھر آئے ہچا ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ اور کسی نے آنے تو آئے جاتی تھوڑا کام میں، بالکل نہ جاؤ۔ والدین کسی کام کا کہتے ہیں جیسا بھی کام ہے فٹافٹ کرو، کیونکہ وہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ فرما برداری کرو، اتھے ایٹیٹیوڈ نہ کھانے لگ پو، سمجھ گئے بات؟ ادھر یہ نہیں دیکھنا کہ میری بھی میں اپنی عزت آپ کر سکتے دوئی دڑ ماں کوئی کمی نہیں نہ آکسی نا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات نوجوان ہوتے ہیں نا، ان کے ایک ذہن ہوتا ہے خاص قسم کا، وہ جب بن جاتا ہے نا تو کہتے ہیں سارے پاس ایک جی اصول نہیں، ہر جگہ ایک جیسا اصول نہیں بیٹا۔ آگے چلو جی، یہ کتاب بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں کہ بہت سے فقہی مسائل پر مشتمل ہے، اس لیے بہت ہی دل پسند کتاب ہے۔ ای تو را یادگار از اشرف است، جی از شرف است، سوری، ای تو را یادگار از شرف است، نام او در جہاں بہر طرف است۔ تیرے لیے یہ کتاب ہر حضرت شرف الدین سے یادگار ہے۔ حضرت شرف الدین کو کب سے وصال ہو گیا ہے کہ نہیں جی؟ بہت عرصہ پہلے آپ کا وصال ہو گیا، آج بھی یادگار بنی ہوئی کہ نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنی یادگار چھوڑنا چاہتا ہے وہ بہترین سی کوئی کتاب لکھ کے چھوڑے، چھپ بھی جائے گی کبھی نہ کبھی، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جس نے یہ توفیق کسی کو دے دی لکھنے کی، تو اس کو چھاپنے کی توفیق بھی کسی کو دے دے گا۔ جن کے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کے کوئی پیچھے اولاد میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اولاد میں قابل ہونا، ایک ہوتا ہے اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، ان کی بھی لوگوں نے چھاپ دی ہیں۔ جیسے کہ بالکل ماضی قریب میں پیر ہادی سرکار نے اور واحد رضوی صاحب نے صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب کی وہ جو چھاپی ہے ابھی، کیا نام ہے جس کا؟ بہار فیض۔ تو صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، نرینہ اولاد، بیٹی شاید کوئی ہوگی، لیکن وہ کتاب پوری دنیا پہ جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کروا لیا نا کام، کیونکہ انہوں نے خط نبوت پہ پہرا دیا تھا، ان کا ایک زندگی کا پہلو یہ تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ، کیونکہ وہ ایک اسمبلی میں وزیر بھی تھے، تو اس لیول کے لوگوں کے سامنے جا کے انہوں نے ہاتھ مار کے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ان سے کام کروا لیا، نہ کوئی دور تک رشتہ داری کوئی نہیں، رشتہ داری تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک روحانی تعلق تھوڑا بہت کوئی تھا، وہ بھی ہمارے چچا جی کا ان کے والد گرامی سے، ان کا براہ راست یہی تھا کہ پھر وہ اس وجہ سے جو تھوڑا بہت آنا جانا تھا جی۔ تو اسی طرح آپ اگر خلوص دل سے کوئی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو چلواتا رہے گا، یہ پھر کی اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ کتاب حضرت شرف الدین سے یادگار ہے، نشانی ہے، ان کا نام جہان میں ہر طرف مشہور ہے، کیونکہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔
تو نام اسی کا مشہور رہے گا جو اللہ رسول کی بات کرے گا. تشریح حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی کتاب کے پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تیرے پاس میری طرف سے ایک نشانی ہے. ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تصنیف و تعلیف کی وجہ سے میرا نام مشہور ہے. از بخار است مولد یا مولدو نبش وز خراساں علوم مکتسبش. کہتے ہیں ان کی جائے ولادت اور خاندان بخارا سے ہے. کدھر بخارا جی؟ کدھر ہے پتہ ہے کسی کو؟ بخارا شہر کدھر ہے؟ اور علوم خراساں سے علم حاصل کیے. علوم خراساں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. کون سے خراسانی بزرگ گزرے ہیں؟ تو جانے بلا. ہاں وہ خراسان نے جنگل جو معین الدین صاحب فرمایا, حسین الدین صاحب نے غلط پہ فرمایا. ہاں وہ خراسان کے جنگل میں پھر رہے تھے, وہ ایک الگ بات ہے. غوث پاک کے جنہوں نے جواب دیا تھا نا کہ لا بلینی ولا راسی تسن قدم مبارک اس منڈی اکھیاں تے بھی ہوئے تو منڈے سرے تے صرف گردن تے کیوں. وہ خراسان کے جنگل. خراسان کہاں ہے یہ سوال تھا. سوال اینٹ جواب پتھر. ان کی جائے ولادت اور خاندان بخارا سے ہے اور علوم خراسان سے حاصل کیے. اب یہ دعا کر دو کہ اللہ ہمیں خراسان بھی دکھائے اور بخارا بھی دکھائے. وہ لیجیے آمین کی دن. بخارا یہ آلو بخارا نہیں, یہ بخارا جگہ کا نام ہے. ہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا مختصر تعارف کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میری جائے پیدائش بخارا ہے اور میرا خاندان بھی وہی ہے اور میں نے علوم خراسان سے حاصل کیے ہیں. یا الہی بدے تو توفیقم. آمین آنکھ چھوڑو. راہ بنما بسوء تحقیقم. اے میرے معبود, اے میرے الہ, اے میری عبادت کے لائق, تو مجھے توفیق عطا فرما, مجھ کو تحقیق کی طرف راستہ دکھا. یعنی میں جو بات کروں وہ تحقیق کے ساتھ کروں, بلا تحقیق نہ کرتا پھروں. تو یہ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ یہ جو اس سارے سبق کا خلاصہ میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ علم حاصل کرتے ہو, علم کا کام کرتے ہو, کوئی کتاب لکھتے ہو, کوئی بھی کام جائز کرتے ہو, ایٹ دا اینڈ آپ کو اللہ سے رجوع کرنا ہے. تو یعنی یہ اللہ والوں کی دیکھو نا طریقہ کار کتنا خوبصورت ہے کہ آخر میں, شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کی طرف ان کا رجوع رہتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ کر سکتا. وما توفیقی الا باللہ وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما علینا الا البلاغ.